بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عامر، والد کا نام عبداللہ، کنیت ابو عبیدہ تھی۔ والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن آپ اپنے دادا جراح کی نسبت سے ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی ترغیب پر بالکل ابتدائی دور میں اسلام لا کر سابقین اولین میں شامل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی اور امین الامت کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھی اسلام لانے کے بعد کفار کی طرف سے سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ آپ نے پہلے حبشہ کی طرف اور بعد میں مدینے کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابو عبیدہ کی ماں مسلمان ہو گئی تھی جبکہ باپ کافر تھا۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بھی داخل ہو جاتا تھا، اسے پھر ساری دنیا سے محبوب اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے تھے۔ یہی معاملہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا بھی تھا۔ جنگ بدر کا موقع تھا، ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کفار تھے۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی مگر ان کا ایمان آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابن جوزب فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ابو عبیدہ کا باپ ایک بار ابو عبیدہ کے سامنے آیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس سے کنارہ کیا۔ جب اس نے کثرت سے آنا شروع کیا تو حضرت ابو عبیدہ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اللہ پاک نے سورہ مجادلہ کی یہ آیت نازل فرمائی جب آپ نے اپنے والد کو قتل کیا۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ اس سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کا گروہ ہے، یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں امین ہوتے ہیں اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ یمن کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ہمارے ساتھ ایسا آدمی بھیجیں جو ہمیں دین کی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ان کے ساتھ بھیجا اور فرمایا، یہ اس امت کا امین ہے۔ جنگ احد میں بھی حضرت ابو عبیدہ نے بڑی قربانی دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بیان کیا کہ احد کے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے رخسار زخمی تھے اور خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں پیوست ہو چکی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو انہوں نے مجھے اللہ کی قسم دے کر کہا کہ میں اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے ہٹ جاؤں۔ پھر انہوں نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر ایک کڑی کو کھینچا، کڑی تو نکل گئی لیکن ساتھ ساتھ ابو عبیدہ کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی دیکھی تو پھر مجھے قسم دے کر کہا کہ میں اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے ہٹ جاؤں۔ انہوں نے دوسرے دانت کے ساتھ دوسری کڑی کو کھینچا، اب کی بار بھی کڑی نکل گئی اور ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اسرم الصنایا اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے سامنے والے دونوں دانت جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا۔ اس میں 3 آدمی شریک تھے۔ خیر ہم مدینے سے روانہ ہوئے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ راشن ختم ہو گیا اور کچھ بچ رہا تھا۔ ابو عبیدہ کے حکم سے جمع کیا گیا تو 2 تھیلے کھجور کے جمع ہو گئے۔ ابو عبیدہ ہمیں روزانہ تھوڑا تھوڑا اسی میں سے کھانے کو دیتے رہے، آخر تک جب وہ بھی ختم کے قریب پہنچ گیا تو ہمارے حصے میں صرف ایک کھجور آئی تھی۔ وہب نے کہا، میں نے جابر سے کہا
کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا رہا ہوگا؟ جابر نے کہا ایک کھجور ہی غنیمت تھی، جب وہ بھی نہ رہی تو ہم کو اس کی قدر معلوم ہوئی تھی۔ آخر ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے، وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے ٹیلے کی طرف ایک مچھلی نکل کر پڑی تھی۔ اس مچھلی کو سارا لشکر اٹھا راتوں رات کھاتا رہا۔ بعد میں ابو عبیدہ کے حکم سے اس کی پسلی کی 2 ہڈیاں کھڑی کی گئیں اور اتنی اونچی تھیں کہ اونٹ پر قذابہ کسا گیا اور اس کے تلے سے نکل گیا اور ہڈیوں کو بالکل نہیں لگا۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ ابو عبیدہ کے پاس 400 درہم اور 40 دینار بھیجے اور قاصد سے فرمایا دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے انہیں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ کسی چیز کی خواہش کرو۔ ایک نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ یہ گھر سونے سے بھرا ہو اور میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ ایک اور نے یوں کہا میری خواہش یہ کہ مکان ہیرے جواہرات سے بھر جائے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کوئی اور خواہش کرو۔ انہوں نے کہا مزید ہمیں کچھ نہیں آ رہی، ہم کیا خواہش کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ یہ گھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جمل، سلیم مولا ابو حنیفہ اور حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو۔ ثابت بن حجاج کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اگر میں ابو عبیدہ بن جراح کو پاؤں تو بغیر مشورہ کیے میں ان کو خلیفہ مقرر کر دوں، اور اگر مجھ سے اس بابت پوچھا جائے تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے امین کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ کو بحرین وہاں کا جزیہ لینے کے لیے بھیجا، وہ مال لے کر آئے۔ آپ غزوہ بدر سے لے کر احد، خیبر، خندق، بنو قریظہ، فتح مکہ کے ساتھ ساتھ دیگر غزوات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرتے رہے۔ بیعت رضوان کی بھی سعادت حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القصہ سیریا کی طرف 40 آدمی دے کر آپ کو بھیجا۔ اسی طرح ذات السلاسل میں عمر بن عاص کی مدد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کی کمان میں ایک لشکر بھیجا۔ اس عظیم جنرل نے جنگ یرموک، فتح دمشق، فتح حمص اور لاذقیہ میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ آپ کی وفات 18 ہجری کو اردن میں طاعون امواس میں ہوئی۔ حضرت معاذ بن جبل نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون کی موت ہر مسلمان کے لیے شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ہم پھر حاضر ہوں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔